میرے بھائی اور بہنوں، اب آپ کے پاس موقع ہے۔ ہم لوگ پیپر کی شیٹ بانٹ رہے ہیں۔ جو بھی سوال آپ کے پاس ہیں اس میں لکھے اور مینشن بھی کرے کہ وہ جمی سویگٹ کے لیے ہے یا شیخ احمد دیدات کے لیے ہے۔ ہمارے ڈیبیٹرز باری باری سے آپ کا جواب دیں گے۔ پہلا سوال مسٹر دیدات کے لیے ہے، کیا قرآن مجید اپنے اوریجنل اور پیور فارم میں موجود ہے، اور کیا اوریجنل قرآن کو کبھی جلایا گیا تھا؟ ایک عثمانی قرآن تھا، خلیفہ عثمان۔ بردر سویگارڈ نے بھن کتابوں کا ذکر کیا کہ عثمان نے ان بھن کتابوں کو جلا دیا۔ انہوں نے کئی نام اپنی سپیچ میں لیے۔ اگر کوئی آدمی شارٹ ہینڈ ہے اور نوٹس بنا رہا ہے یہ سپیچ کا، انہوں نے کئی نام لیے۔ یہ ایکچولی ناموں کو بگاڑ رہے تھے، لیکن ہم انہیں معاف کرتے ہیں کیونکہ وہ جب عثمان کہہ رہے تھے تو وہ ایکچول میں عثمان کہہ رہے تھے۔ یہ حضرت عمر کا نام بھی غلط بول رہے تھے۔ ہم آپ کی غلطیوں کو نہیں پکڑتے کیونکہ آپ کو ان ناموں کی عادت نہیں ہے نا؟ لیکن جو آدمی نوٹ کر رہا ہے وہ کبھی بھی اس چیز کو کنیکٹ نہیں کر پائے گا کہ آپ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کی بات کر رہے ہیں یا دوسرے خلیفہ حضرت عمر کی، اور حفصہ کا نام بالکل صحیح بولا۔ تو اس صورت پہ اگر میں نوٹس پڑھ رہا ہوتا بردر سویگارڈ کی اسپیچ کے پبلیکیشن کے لیے، تو آپ چاہتے کہ میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں؟ یعنی کہ ان بگڑے الفاظوں کو عثمان نہیں، وہ عثمان ہے، OTHAMAN نہیں، OSAMAN عثمان ہے۔ کیا میں ٹھیک نہ کروں؟ تو ہوا یہ ہے اوریجنل ہیبرو اسکرپچر میں اور قرآن میں بنا واولز کے لکھا جاتا ہے۔ ہیبرو وداؤٹ واولز، قرآن وداؤٹ واولز۔ اگر آپ اسی زبان کے بولنے والے ہو تو آپ کو سمجھ میں جائے گا کیا کہا جا رہا ہے، لیکن ایک باہر والا صحیح سے اچارن نہیں کر پائے گا بنا واولز کے۔ جیسے انگلش میں بنا واولز کے بولا جائے کہ the man is sleeping on the bed، ہم نے بیڈ کی اسپیلنگ لکھی BD، تب بھی آپ سمجھ جاؤ گے کہ وہ بیڈ ہے، نہ کہ وہ پٹ ہے، نہ ہی پوڈ ہے، نہ ہی بیڈ۔ BD اسٹینڈ فار بیڈ۔ آپ اپنی زبان کو اچھے سے جانتے ہیں، اس کے واولز آپ کے دماغ میں بیٹھے ہیں۔ BD اسٹینڈ فار بیڈ۔ ایسے ہی یہودی اور عربی بھی جانتے ہیں اپنی زبان کے بارے میں، لیکن جیسے ہی وہ چیز باہر جاتی ہے تو پتہ نہیں ہوتا کیسے پروناؤنس کرے اسے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، جس کا مطلب اللہ کا شکر ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ بنا واولز کے کیسے اچارن کرو گے آپ؟ الحمدو، الحمدو، الحامو، کیسے؟ تو الگ الگ دیش جب اسلام قبول کرنے لگے، قرآن انہوں نے سنا، اپنی زبان میں بولنے لگے اور ویسا ہی لکھنے لگے، توڑنے مڑوڑنے لگے، جیسے انگلش۔ جیسے میرے یہاں کے کچھ لوگ ڈیورس کو ڈائیورس کہتے ہیں، ڈیورس کو ڈائیورس، آئین کو آئرن۔ کیا کر سکتے ہیں اس کا؟ جب میں ایک انگریز کی انگریزی بول رہا ہوں اور ایک امریکن کی انگریزی بول رہا ہوں تب دونوں کی سپیلنگ میں فرق ہے۔ تو اچھا ہے کہ ابھی پروننسیشن نہیں بدلا، لیکن اگر آپ کی بھاشا کا پروننسیشن بدل گیا تو آپ بولو گے غلط بول رہے ہو، اس کو صحیح کرو۔ تو الگ الگ کتابوں کا الگ الگ پروننسیشن، تو جو وہی محمد کے قبیلے قریش کی زبان میں اتری، اس طریقے کو، پروننسیشن کو، اس اچارن کو بچانا تھا۔ کوئی بھی دوسرے اچارن والے جس میں الگ الگ واؤلز تھے انہیں ہٹا دیا گیا اور عثمانی قرآن کو محفوظ رکھا گیا، جو ابھی بھی آپ کو مل جائے گا کوپٹا کی میوزیم میں، استنبول، ترکی میں۔ بردر سویگارڈ، اس زندگی میں برائے مہربانی بتائیے مجھے کیسے کتابوں میں مانا جاتا ہے کہ 1,44,000 لوگ یہودی جو ہیں 12 قبیلوں سے وہ جنت میں جائیں گے، تو ہم جیسے جینٹائلز کا کیا ہوگا؟ کیا یہ سوال ہے آپ کا؟ 1,44,000 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے بک آف ریویلیشن میں، جیسا بھائی نے کہا۔ یہودیوں کے قبیلے سے 12,000 لوگ جانے والے ہیں جن کا جینٹائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مصیبت کے سمے بنی اسرائیل کے ہر قبیلے سے 12,000 لوگ چنے گئے کیونکہ ان لوگوں نے یشوع مسیح کو اپنا پرسنل سیویئر مانا تھا اور انہیں آسمان میں اٹھا لیا گیا۔ ان لاکھوں لوگوں کے نجات کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں جو یشوع کے پاس آئے تھے، اس سے جینٹائل سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ تو صرف 1,44,000 لوگوں کی بات تھی۔ تو یہ بھی دیا گیا ہے کہ جو یشوع مسیح کو پکارے گا وہ بچ جائے گا۔ تو جینٹائلس اگر یشوع مسیح کو پکاریں گے تو وہ بھی بچ جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے یہ جواب کافی ہے۔
ब्रदर अहमद, जीसस ने कहा हमारा प्रभु परमेश्वर एक है और तुम अपने परमेश्वर के साथ प्रभु से प्रेम रखना। The Lord our God is one, and you shall love the Lord with your God with all your heart. Mark chapter 12 आयत 29 से 30 तक। मुसलमान ईसाइयों से सहमत हैं कि सिर्फ एक खुदा है, लेकिन खुदा मुसलमानों से मोहब्बत क्यों रखेगा जबकि उनका दिल नहीं बदला? दिल का बदलना? मुसलमानों को देखो, देखो उन्हें। जीसस ने कहा तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। क्या लोग कटीली झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और एक बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। ये रहा इम्तिहान। फल। इस्लाम ने सबसे बड़ी सोसाइटी बनाई है टी टोटलर्स की दुनिया में। 1000 से भी ज्यादा मुसलमान टी टोटलर्स हैं। वो सारे टी टोटलर्स है, वो शराब नहीं पीते। ये है फल। मेरी खुद की जाति दुनिया के सबसे ज्यादा रेसिस्ट लोग। आप जानते हैं इंडिया के हिंदूज, जाति प्रथा वाले हिंदूज, जैसे ब्राह्मण क्लास मेरे देश के, और आप देखते हैं वही देश दुनिया का सबसे रेसिस्ट देश कबूल करने लगता है कालो गोरों को, अमीर गरीबों को भाईचारे में। वो बदला। अब जरा उन दावों को देखो जो ईसाइयत में किए जाते हैं। ईसा मसीह लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। आपका पुराना रूप समाप्त हो जाता है, नया रूप आ जाता है। मैं बोलता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, देखो इस माइटी कंट्री अमेरिका में ब्रदर स्वेगार्ड के मुताबिक 11 मिलियन लोग पियक्कड़ हैं। यही लिखा है इन्होंने। 11 मिलियन शराबी हैं और 44 मिलियन महाशराबी आपके देश में। ब्रदर स्वेगार्ड कहते हैं इनमें कोई अंतर नहीं है, मतलब 55 मिलियन। बोलते हैं ये सब शराबखोर है, मतलब कि ये है कि बस हद से नहीं निकलना। लेकिन इस्लाम में तुम इसके बारे में सोच नहीं सकते। कुरान मजीद कहती है, लेकिन उससे पहले रसूल ने कहा कोई भी नशे की चीज कम मात्रा में हो या अधिक हराम है, ज्यादा या कम कोई बहाना नहीं, हराम। कुरान मजीद कहती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु, यकीनन नशे की चीज, वल मैसिरु, और जुआ। ब्रदर स्वेगार्ड अपनी किताब में कहते हैं कि तुम लोग एक साल में 54 बिलियन पैसा उड़ा देते हो जुआ में। वल मैसिरु वल अंसाबु, किस्मत बताना, वल अज़लामु, और बुत परस्त, रिजशुन मिन अमल शैतान, शैतान के हाथों की घिनौनी करतूत है। फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, तो इनसे दूर रहो ताकि तुम कामयाब हो सको। और जो शराब मदीने की गलियों में बहाई गई दोबारा कभी नहीं भरी। ये है फल, ये है सिखाने के बाद का फल। 2000 सालों की प्रीचिंग, और ये है हाल तुम्हारा। तुम लोगों के पास ये चमत्कार करने की ताकत है। यीशु जिंदा करते हैं, वो बीमार को ठीक करते हैं, मोहम्मद नहीं कर सकते, और ना ही मोहम्मद के नाम पे कर सकते। मैं बोलता हूं मेरे भाइयों, तुम अपनी किताब पढ़ते क्यों नहीं? ईसा मसीह ने कहा दुनिया में झूठे नबी रसूल और मसीह उठेंगे जो बड़े बड़े मौजज़ात दिखाएंगे और हुआ तो मुंतखब लोगों को धोखा देंगे। अगर झूठा मसीह कर सकता है, अगर झूठा नबी मौजज़ात कर सकता है, झूठा नबी चमत्कार कर सकता है, मैं पूछता हूं यह तरीका पता करने का तुम्हारे ईमान का नहीं। और ईसा मसीह इन चमत्कार करने वाले लोगों को बोलेंगे, वो बोलेंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में है, उस दिन, आखिरी दिन, कयामत के दिन, कहते हैं कि बहुत लोग आएंगे मेरे पास उस दिन और कहेंगे मेरे मालिक, मेरे मालिक, क्या हमने आपके नाम पे चमत्कार नहीं किए? क्या हमने आपके नाम पे शैतान को नहीं भगाया? क्या हमने आपके नाम पे महान काम नहीं किए? आपके नाम पे, यीशु के नाम पे, क्या हमने ये नहीं किया? क्या हमने वो नहीं किया? वो बोलेंगे हाँ, और फिर उनसे कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता, दूर हो जाओ मेरे से, तुम बदकारी करने वालों। किसको बोलेंगे? तुम्हें। वो यहूदियों से नहीं कहेंगे कि हट जाओ, दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। ना ही वो हिंदूज, ना ही एथियस्ट को कहेंगे कि दूर हो जाओ, हट जाओ मेरे पास से। वो तुम्हें कहेंगे। मैं जानना चाहता हूं क्यों? क्यों कहेंगे वो तुम्हें? निकल जाओ, मैं तुम्हें जानता नहीं। मैं कहता हूं ये टेस्ट नहीं है। जॉन द बैप्टिस्ट ईसा अलैहिस्सलाम के मुताबिक एक बड़े नबी। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा जॉन द बैप्टिस्ट जैसा महान इंसान किसी दूसरी औरत ने पैदा नहीं किया, जबकि उन्होंने कोई मौजज़ात तक नहीं किया। बताओ किया है? दिखाओ अगर किया है तो। कौन से चमत्कार किए? मौजज़ात करना असल पहचान नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मौजज़ात तो ये है बिना किसी मौजज़ात के कौमें बदल देना। कौमें बदल देना। 1000 मिलियन लोग शराब के करीब नहीं जाते मोहम्मद के फरमान की वजह से। मिस्टर स्वेगेट, उन मुसलमानों का मरने के बाद क्या होगा जो ईसा मसीह पर ईमान रखते हैं लेकिन उन्हें अपना खुदा नहीं मानते, ना ही खुदा का बेटा? बाइबल हमें बताती है कोई और तरीका नहीं है मोक्ष प्राप्त करने का सिवाय यीशु मसीह को मानने के अलावा। यीशु पर ईमान रखना कि वो चमत्कार करते, वो खुदा के नबी थे,
وہ اچھے ٹیچر تھے، اتنا کافی نہیں ہے۔ تمہیں وشواس رکھنا ہوگا کہ وہ سولی میں چڑھے تمہیں بچانے کے لیے۔ انسان گناہ کے بھیانک بندھن میں پھنسا ہوا ہے جو آدم اور حوا کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا۔ گناہ کوئی ایسا کام نہیں صرف جو آپ کرتے ہیں، نہ ہی یہ کوئی بل ہے، یہ تو انسان کی فطرت میں ہے۔ تم اس فطرت کو قابو میں نہیں کر سکتے ہاتھ کاٹ کے، تمہیں اس کے دل تک پہنچنا پڑے گا۔ اگر دنیا بھر کے سارے مسلمان اس سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے، تو کیوں یہ لوگ ہزاروں میں میرا ٹیلی کاسٹ دیکھتے ہیں؟ دوسری بات، سچے عیسائی بھی شراب نہیں پیتے۔ انسان کو دل کی تبدیلی کی ضرورت ہے، باہر سے کچھ نہیں ہوتا صاحب، یہ اندر سے آتا ہے، اور یہ یسوع مسیح ہی کر سکتے ہیں۔ صرف شراب نہ پینا کافی نہیں ہے، جیسے جوا نہ کھیلنا کافی نہیں، نیموں کا پالن کرنا کافی نہیں۔ کرسچینٹی اصل میں کوئی ریلیجن نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں، تم ایسے سیلیبریشن حاصل نہیں کر سکتے۔ اس نے نجات بخشی ہے سولی پر چڑھ کر، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اب گناہ کی فطرت ٹوٹ چکی ہے۔ وہ آدمی اس لیے نہیں پیتا کیونکہ اس کو ڈر ہے اس کے ہاتھ نہ کٹ جائے، یا اس کے پیر یا ناک یا نہیں پتا کیا، لیکن یہاں وہ اس لیے نہیں پیتا کیونکہ اس کا من مر چکا ہے۔ یشوع مسیح کو اپنا پرسنل سیویئر مان لو، اور گوسپل سبھی کے لیے، نہ ہی کچھ چنے ہوئے لوگوں کے لیے۔ For God so loved the world، کیونکہ ایشور نے دنیا سے اتنا پیار کیا۔ اور ہاں میں بتا دوں، بیگوٹن کا مطلب پروڈیوس بھی ہوتا ہے سر، خدا نے اپنے بیٹے کو پروڈیوس کیا۔ بردر احمد دیداد، کیا قرآن مجید بتاتی ہے کہ مقدس انجیل پوری انسانیت کے لیے ایک گائیڈنس ہے؟ نہیں، قرآن مجید ایسا کچھ نہیں کہتی، نہ ہی بائبل کہتی ہے۔ جب جیسس کرائسٹ نے اپنے صحاباؤں کو تبلیغ اور شفا کے لیے بھیجا، تب انہوں نے اپنے صحاباؤں کو ہدایت دی کہ جینٹائلز کے پاس مت جانا، اور نہ ہی سمارتن کے کوئی شہر میں، بالکل مت جانا، لیکن صرف بھٹکے ہوئے یہودیوں کے پاس جانا۔ اب بتاؤ کہ امریکن اینگلو سیکشن کیا یہودی یا بنی اسرائیل ہیں؟ اس کے بعد وہ آگے کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک گریک عورت آئی اپنی بیٹی کو شفا دلانے کے لیے، لیکن انہوں نے اپنا منہ موڑ لیا۔ لیکن وہ عورت عیسیٰ کی طرف دوبارہ مڑتی ہے، ان کا راستہ روکتی ہے، تب عیسیٰ کے صحابہ کہتے ہیں اس عورت کی مدد کرے، یہ ثابت قدم ہے۔ جیسے ڈوبتا آدمی تنکے کا سہارا لیتا ہے، اس عورت نے بھی لیا، اس کی بیٹی کو شفا دو۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نہیں آیا صرف بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کے لیے، یعنی یہودیوں کے لیے۔ یشوع نے کہا کہ بچوں کی روٹی کتوں کو مت پھینکو۔ کون ہے یہ کتے؟ جینٹائلز، یعنی تم اور میں۔ سب لوگ جو یہودی نہیں ہیں وہ کتے اور سور ہیں۔ کس کے مطابق؟ یشوع مسیح کے، یا تمہاری کتاب کے۔ یشوع مسیح نے کہا کتوں کے سامنے مقدس چیزوں کو مت پھینکو، سور کے سامنے روٹی کو مت پھینکو جب تک وہ خراب نہ ہو جائے۔ کون ہے یہ کتے اور سور؟ ہم جینٹائلز۔ بچوں کی روٹی کتوں کے سامنے مت پھینکو۔ وہ عورت تڑپ رہی ہے، اس کے بچے کی جان داؤ پر ہے۔ وہ کہتی ہے میرے مالک کتوں کو بھی اپنے مالک کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑے کھانے ملتے ہیں، وہ ٹکڑا ہی دے دو۔ یہ ہے بائبل۔ لیکن انفارچونیٹلی بائبل کو یہاں کوٹ نہیں کیا جا رہا۔ میں سننا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ کیا کہتے ہیں۔ وہ ایسا کچھ نہیں کہتے کہ وشواس کرو اور تم بچ جاؤ گے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تم پہ سچ سچ کہتا ہوں، یدی تمہاری دھارمکتا اسکرائبز اور فریسیوں کی دھارمکتا سے بڑھ کر نہ ہو تو تم کبھی سورگ پراپت نہیں کر سکتے۔ تمہیں جنت نہیں ملے گی جب تک تم یہودیوں سے اچھے نہ ہو، اور یہودیوں سے تم کیسے اچھے ہوگے جبکہ تم ایشور کے قانون کا پالن ہی نہیں کر رہے؟ اب دو جواب۔ مسٹر سویگٹ، مسٹر دیدات نے ثبوت پیش کیا ہے کہ جو آپ اپنے ہاتھ میں بائبل پکڑے ہیں وہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ آپ انہیں کیسے غلط ثابت کریں گے؟ ثبوت کے بنا پر۔
اور ہاں میں ثبوت کہہ رہا ہوں، ایمان کے بنا پر نہیں۔ مجھے لگتا ہے آج رات وداؤٹ ڈاؤٹ میں اپنی بات کو ثابت کر چکا ہوں۔ بائبل پرم پتا کا ہی کلام ہے اور میں نہیں جانتا اور کیا پروف چاہیے۔ آپ بائبل پڑھ سکتے ہیں اور اس پر ایمان نہیں رکھ سکتے، لیکن ہمارے مالک کہتے ہیں ایمان رکھنے کو، اور پھر ہم اس سے خوب خوب فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی پروف دینے کے بعد، اتنے سارے پروف دینے کے باوجود ایمان نہیں رکھنا چاہتا، مالک نے کہا ایک مرا ہوا آدمی واپس آیا۔ وہ لیوک چیپٹر 16 کی کہانی میں ہے۔ ایک امیر آدمی نے کہا میرے بھائیوں کو خبردار کرنے کے لیے ایک مرے ہوئے آدمی کو بھیجو۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ وشواس نہیں رکھنا چاہتے تو وہ مردے پر بھی نہیں رکھیں گے۔ تو جسے وشواس نہیں رکھنا ہے اسے کوئی پروف نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ وشواس کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اس لیے اس نے کہا تھا، اور میں دوبارہ کوٹ کرتا ہوں اپنی فیوریٹ آیت کو، کیونکہ خدا نے دنیا سے اتنی محبت کی کہ اس نے اپنا لوتا جنا ہوا بیٹا دے دیا، اور جو کوئی اس پر ایمان رکھے گا وہ تباہی سے بچ جائے گا اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے گا۔ میں ایک اور بات کہہ دوں جناب، میں خود اس بات کا ثبوت ہوں کہ یہ چیز حقیقت ہے، کیونکہ اس نے میری زندگی بچائی۔ احمد دیدار، کیا آپ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کا ریفرنس دے سکتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ انجیل کرپٹ ہو چکی ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو بتائیے کب وہ کرپٹ ہو گئی، کس کے دوارا ہوئی اور کہاں پر ہوئی؟ مسٹر چیئرمین اور میرے پیارے بھائیوں، یاد ہے آپ کو جب میں نے اپنی بات شروع کی تھی، میں نے کچھ منتر پڑھے تھے، تلاوت کی تھی۔ میں آپ کو ہپنوٹائز کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، میں اصل میں قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا جو بتا رہی تھی، آدیش دے رہی تھی کہ جن کتابوں کی یہ عیسائی باتیں کر رہے ہیں، یعنی بائبل، ان کی خود کی بناوٹ ہے۔ میں آپ کے لیے اس کو دہرا دیتا ہوں ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام پر جو سب سے مہربان ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے بدلے میں کچھ قیمت حاصل کر سکے، جیسے $15 ملین انہوں نے کمایا RSV ورژن سے۔ 15 ملین بہت چھوٹا ہے آخرت کے مقابلے، بہت چھوٹا ہے تمہارے سیلیویشن کے لیے، تمہارے موکش کی پراپتی کے لیے، تو کچھ نہیں ہے 15 ملین۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو افسوس ہے ان پر جو ان کے ہاتھ کرتے ہیں۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور افسوس ہے وہ جو کماتے ہیں۔ دوسرے الفاظوں میں اتنے سمے سے اس قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہا تھا آپ کے سامنے، بنا ڈیٹیل میں جائے ہوئے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ٹائم کتنا کم تھا۔ پہلے تو ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ایک ایک گھنٹہ بات کریں گے، اور کسی گپت وجہ سے میرے 40 سے 20 منٹ لوٹ لیے گئے، اس وجہ سے مجھے شارٹ کٹ میں ہی بتانا پڑا، لیکن کل انشاءاللہ میں اپنی ادھوری باتیں پوری کروں گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ چیز قرآن کی تفسیر تھی کہ یہ جو کتاب کہتے ہیں وہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، اس میں یہ کچھ ڈالتے ہیں، کچھ باہر نکالتے ہیں، ڈالتے ہیں، باہر نکالتے ہیں۔ اتنا پروف کافی نہیں ہے، جو کتاب تو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہو خود پروف ہے، یہ بدل گئی ہیں، تم لوگ بدلتے آ رہے ہو، اور وہ 24,000 کتابوں میں سے 2 کتابیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ یہ میرا چیلنج ہے، ثابت کر کے دکھا دو ان میں سے 2 ایک جیسی نہیں۔ مسٹر سویگل، کیا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جیسس کے بعد پروفٹ محمد آئیں گے؟ کئی سارے مذہب بائبل میں کوشش کرتے ہیں ڈھونڈنے کی اپنی آستھا کو اور اپنے مطلب کو، اور قرآن بھی یہی کرتی ہے کہ وہ یہ بولنے کی کوشش کرتی ہے کہ محمد کا ذکر بائبل میں کیا گیا ہے، لیکن محمد کا ذکر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ڈیٹرونومی بک کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ آیت یسوع مسیح کی ہی بات کر رہی ہے، بنا کسی ڈاؤٹ کے۔
محمد کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے بک آف جینیسس سے ریویلیشن تک۔ احمد، مسلمانوں کا اس حقیقت کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ عیسیٰ مسیح کے نام پر لوگ شفا پاتے ہیں؟ مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں قبول کرنے پر ان گھٹناؤں کو کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں تو ہندوازم میں بھی ہو رہی ہیں۔ لوگ چمتکار کر رہے ہیں، اسلام میں لوگ چمتکار کر رہے ہیں، جھوٹے خداؤں کے نام پر تم لوگ چمتکار کر سکتے ہو۔ یشوع نے ایک عورت سے کہا تھا، اگر تمہیں یاد ہے تو، وہی عورت جیسے خون بہنے کی بیماری تھی، 7 سالوں سے وہ پریشان تھی۔ جب یشوع اس کے پاس سے گزرے تو اس نے ان کے لباس کے پتوا کو چھوا اور وہ وہیں ٹھیک ہو گئی، اور یشوع کو محسوس ہوا کہ ان کے اندر سے کچھ نکلا جا رہا ہے۔ وہ مڑے اور کہا، یہ آپ کا ایمان تھا جس نے آپ کو شفا بخشی۔ اس کا ایمان، یہ چھو کر وہ ٹھیک ہو جائے گی، اس کے اس ایمان نے اسے ٹھیک کیا۔ دوسرے الفاظوں میں، جھوٹے خدا پر ایمان بھی تمہیں ٹھیک کر سکا ہے۔ یشوع نے کہا، بہت سے جھوٹے نبی اور بہت سے جھوٹے مسیحا اٹھیں گے جو تمہیں بہت سے چمتکار دکھائیں گے، اور ممکن ہوا تو وہ منتخب کو بھی دھوکہ دیں گے۔ اس کا مطلب یشوع کے صحاباؤں کو دھوکہ دینا ممکن تھا ایسے چمتکاروں سے۔ تو چمتکار ثبوت نہیں ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ آدمی سچا ہے یا نہیں۔ مسٹر جیمی سویگل، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہیں لکھا گیا ہے کہ یشوع ایشور کے بیٹے تھے؟ اگر ہاں تو میرے لیے پلیز پڑھ دیجیے اسے۔ آئزیہ چیپٹر 17 ورس 14۔ اس لیے پربھو خود آپ کو ایک چنہ دے گا، کنواری حاملہ ہوگی اور ایک لڑکے کو جنم دے گی جس کا نام ایمینول ہوگا، اور ایمینول کا مطلب بھگوان ہمارے ساتھ ہے۔ تھینک یو سر۔ احمد دیداد، کون انکار کرے گا کہ خدا نے اپنے کلام کو محفوظ رکھا ہے جیسے تورا اور انجیل کو پرانے سمے میں، کیونکہ وہ ہمیشہ سے حفاظت کر سکتا ہے۔ پوری رات سے میں یہی تو ثابت کر رہا ہوں کہ ان کتابوں کی حفاظت نہیں کی گئی۔ ابھی آپ سوال پوچھ رہے ہیں، ان کتابوں کی حفاظت نہیں کی گئی، اگر کی گئی ہوتی تو یہ پہچان کے قابل ہوتی۔ میں پوچھتا ہوں، کس کی حفاظت کی گئی؟ جو لکھا ہے اس کی، جو فساد میں فساد پیدا کر رہی ہے۔ جیسی کتابیں تم پڑھتے ہو، پورنوگرافی پڑھو اس کو۔ میرے بھائی، جن کے پاس 10 منٹ تھے لیکن ان کے پاس اتنا سمے نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا ایزیکیل چیپٹر پڑھ سکتے۔ میں نے بولا تھا جس کے پاس ہمت ہے وہ سب کے سامنے پڑھے، اور یہ بھی بولا تو تم اسے پڑھ بھی نہیں پاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو تم شرمندہ نہیں ہوتے پڑھنے سے۔ اگر خود خدا شرمندہ نہیں ہے ایسی آیتیں اتارنے پر جو 2 بد کردار بہنوں کے بارے میں، اور تم لوگ شرمندہ ہو، تم لوگ خدا سے زیادہ پاک ہو؟ بتاؤ نا، بڑے پاک باز بنتے ہو کہ تم ایک الفاظ نہیں بول سکتے، لیکن خدا بول رہا ہے۔ خدا سے زیادہ پاک ہو تم؟ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ یہ خدا کا الفاظ نہیں ہے۔ کتابیں بدل گئی ہیں، اور ہاں، جس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ نہیں ہے۔ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ بائبل کو 40 الگ لوگوں نے لکھا ہے، یہی کہا تھا نا، 40 الگ لوگوں نے۔ لیکن ہم اس تورا کو مانتے ہیں جو تورا موسیٰ پر اتاری گئی، کوئی پوری کتاب نہیں اتری۔ بردر سویگارڈ نے کہا کہ وہ صرف ٹیبلٹ تھی جو خدا نے موسیٰ کو دی، اور موسیٰ نے اسے پھینک دیا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اگر یہ 5 کتابیں پتھر کے ٹیبلٹ میں لکھی ہوتی، اب آپ لوگوں کو ان کو رکھنے کے لیے اسکرائب سے پرسائز کا میوزیم لگتا۔ موسیٰ نے کہاں رکھی تھی؟ جینیسس، ایکسڈس، لیویٹیکس، نمبرز، ڈیٹون، کہاں رکھا موسیٰ نے ان بڑے پتھروں کو؟ نہیں، یہ موسیٰ کی کتابیں نہیں تھی۔ تو پھر موسیٰ کے پاس اپنے بھائی لوط پر تنقید کی کوئی وجہ نہیں بچتی کہ اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ سمبند بنایا۔ آخر کیوں؟ روبن، یعقوب کا چھوٹا بیٹا جس نے اپنی ماں کے ساتھ سمبند بنایا، آخر کیوں؟ یہودا، یہودیوں کی نسل کا باپ جس سے یہودی نکلا، بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے بہو کے ساتھ سمبند بنائے۔ ہوا یہ تھا کہ یہودا نے ایک عورت کو دیکھا سڑک پہ، اس عورت کے پاس گیا اور بولا، مجھے اپنے قریب آنے دو۔ عورت نے کہا، بدلے میں کیا دو گے؟ اس نے کہا کہ میں بھیڑ کا بچہ دوں گا۔ اس نے کہا، کیا گارنٹی ہے دو گے؟ اس نے کہا، کیا گارنٹی چاہیے تمہیں؟ تو اس نے کہا، تمہارا مہر، تمہاری ڈنڈی اور تمہاری رسی۔ اس بڈھے نے دیا اور اس عورت کے ساتھ رشتہ بنایا۔ بعد میں پتا چلا اس کی بہو تھی۔ پھر فارش اور زارا نام کے بچے ہوئے جسے تم لوگ یشوع کے باپ دادا بتاتے ہو۔ اس گندے رشتے کے بچے
यीशु के बाप दादा हैं? मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स नंबर 1 में लिखा है, ये रहे यीशु के बाप दादाओं के नाम, इब्राहिम के बेटे, इसहाक के बेटे, याकूब के बेटे, याकूब के बाद यूसुफ, और यूसुफ का भाई यहूदा, और यहूदा के बच्चे फारेस और जारा जिनकी माँ तमार। यही चीज जेनेसिस चैप्टर नंबर 38 पे है, जहां ससुर अपनी बहू के साथ रिश्ता बनाता है, जिससे 2 बच्चे पैदा होते हैं और बाद में वो यीशु मसीह के बाप दादा बनते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी चीजें खुदा के कलाम में कैसे आ गई, उस इंसान के खानदान में कैसे आ गई जिसका कोई खानदान ही नहीं। मिस्टर स्वैगिन, प्लीज मिस्टर दीदात की दरख्वास्त पर तवज्जो दें और बाइबल की उन आयतों को पढ़ें। मैं उस चैलेंज की बात कर रहा हूं जो मिस्टर दीदात ने आपको पढ़ने के लिए दिया था। मिस्टर दीदात को प्रॉब्लम है उनके भी जवाब देने की जो कभी पूछे नहीं जा रहे हैं। एज़ेकिएल चैप्टर 23। यीशु ने कहा है कि मेरे पास दोबारा एक कलाम उतरा है जिसमें कहा है कि इंसान के बेटे ये कहानी सुना दो। 2 बहनें थी जो एक ही माँ की बेटियां थी। वह मिस्र में वेश्यां हो गईं जब वह छोटी लड़की थी, और उन्होंने अपना कुंवारापन खोया मिस्र में और लोगों को अपने चूचक और अपने उभरते हुए स्तनों को पकड़ने दिया। बड़ी लड़की का नाम अहोला था और दूसरी लड़की का नाम अहोलिबा था। वह मेरी हो गई और उन्होंने बेटा और बेटियां जन्म दी जिनका नाम समायरा और जेरूसलम था। और अहोला मेरे प्रति वफादार नहीं रह गई, वह एक वेश्या की तरह रहने लगी और वह अपने प्रेमियों की चाह रखने लगी। आगे वो असुर के सैनिकों से मोहित हो गई जो उसके पड़ोसी थे। उसने उनको नीली वर्दियों में देखा, वह सभी मनचाहे युवक घुड़सवार थे और वह प्रमुख और अधिकारी थे। उसने उन सब के साथ भी अश्लीलता की जो असुर के चुने हुए पुरुष थे। इसके अलावा उसने मिस्र से अश्लीलता बंद नहीं की। उसकी जवानी में वो उसके साथ सोया था। मिस्र पहला था जिसने उसके उभरते हुए स्तनों को दबाकर नीला किया। मिस्र ने उस पर अपने झूठे प्रेम की वर्षा की। इस पर मैंने उसे उसके प्रेमियों के हाथों सौंप दिया, यानी असुर जिनके साथ वो मोहित थी। लेकिन उसका नंगापन जाहिर हो गया। उन्होंने उसके बच्चों को लिया, उसे मार डाला। उन्होंने उसे दंड दिया, इसलिए उसके बारे में बातें करने लगी। उसकी छोटी बहन अहोलिबा ने इन सभी घटनाओं को घटित होते देखा, किंतु अहोलिबा अपनी बहन से अधिक वेश्यापन में भ्रष्ट थी। वह असूर के प्रमुख अधिकारियों को चाहती थी। वह नीली वर्दी में घोड़े पर सवार उन सैनिकों को चाहती थी। वे सभी आकर्षक थे। तब मैंने देखा कि वह नापाक हो गई, क्योंकि उन दोनों ने एक ही रास्ता चुना। अहोलिबा मेरे प्रति धोखेबाज बनी रही और उसने अपनी अश्लीलता और भी बढ़ा दी। जब उसने दीवार पर खुदे मर्दों के चित्र देखे बाबुल में, जो कदसी लोगों की तस्वीरें थी लाल पोशाकों में, उन्होंने कमर पर कमरबंद बांधी रखी थी और सर पर लंबी पगड़ियां। वह सब बाबुल के ही पुरुष ज्ञात होते। 1 मिनट रुक जाइएगा, पहले मुझे क्लियर कर दीजिए कितना पढ़ना है मुझे। आयत 19-20। अच्छा 19-20। अहोलिबा बार बार मुझसे धोखेबाजी करती रही, और तब उसने अपने उस अश्लीलता को याद किया जो उसने जवानी में मिस्र में किया था। उसने अपने प्रेमी के गधे जैसे लिंग और घोड़े के सीमन जैसे बहना याद किया। और अगर पढ़ना है नहीं काफी है, ठीक है, चले निकाले मेरे $100। सारे मुसलमान सच्चे होते हैं। जो भी मेरे पास था सब इनका हो गया। मिल गए मुझे $100। इनका पूरा पर्स भरा हुआ है। अच्छा, अगर ये सारा पैसा साउथ अफ्रीका ले गए तब तो अमेरिका और कर्जे में डूब जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग कैसे प्रोग्राम करते हैं इस्लाम में, लेकिन ये $100 मैं मैनेजमेंट को देना चाहूंगा। आप लोग इससे रेंट भर दीजिएगा ऑडिटोरियम का। मिस्टर दीदात, आपने एक स्टेटमेंट बोला था कि इस्लाम ये मानता है कि यीशु बिना बाप के पैदा हुए और खुदा किसी को जन्दा नहीं है और ना ही किसी से जना गया है। ल्यूक
فرسٹ چیپٹر 34 اور 35 ورسز یشوع کی پیدائش کے بارے میں بتاتی ہے۔ پوتر آتما تم پر آئے گا اور سب سے اونچے کی شکتی تمہیں چھایا دے گی۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جیسا کہ مسٹر سویگارٹ نے اپنی باتوں میں کہا تھا کہ قرآن بائبل کی کاپی ہے، وہ بائبل کی کہانیوں کی نقل ہے۔ اب ذرا مجھے اگزامپل دینے دو کہ قرآن میں کیا بتایا ہے اور بائبل میں کیا بتایا ہے یشوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں۔ اجازت ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام پہ جو سب سے مہربان ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور فرشتوں نے مریم سے کہا، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاک علی نساء العالمین، او مریم تمہیں خدا نے برگزیدہ کیا اور گناہوں سے پاک صاف رکھا اور سارے جہاں کی عورتوں میں سے تم کو منتخب کیا۔ یہ عزت اور مقام ہے مریم کا قرآن میں عیسیٰ کی ماں، کہ وہ ساری قوموں کی عورتوں میں سے سب سے اوپر چنی گئی۔ یا مریم قنوتی لربک یسجدی وارکعی الراکعین، اے مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے رسول اور محمد یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ تم تو اس وقت موجود نہ تھے جب وہ قرآن دیزی کر رہے تھے قلم پھینک کر کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ ہی تم اس وقت موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ میں پورا قصہ نہیں پڑھوں گا لیکن انشاءاللہ اگر کل موقع ملے گا تو۔ اور آگے کی آیتیں کہتی ہیں، اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب فرشتے نے کہا اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کہ خدا تم کو صرف اپنے حکم سے ایک لڑکی کی بشارت دیتا ہے، اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح ہوگا، انگلش میں کرائسٹ، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کا بیٹا، وجیہ فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا اور آخرت میں باعزت ہوگا، ومن المقربین، اور خدا کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ لیکن عیسائی کہتا ہے کہ وہ خدا کے دائیں ہاتھ میں بیٹھیں گے، ہم کہتے ہیں بیٹھیں گے لیکن جغرافک اور جسمانی طور پہ نہیں، بلکہ وہ روحانی طور پر وہ خدا کے قریب ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، لوگوں سے باتیں کرے گا، فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، بچپن میں اور بڑی عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ جب یہ خبر مریم کو دی گئی کہ ان کو ایک مقدس بیٹا ہوگا، قالت ربی انا یقولون ولد ولم یمسسنی بشر، انہوں نے کہا کہ پروردگار مجھے لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے جواب دیا، قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح خدا جو چاہے کرتا ہے، اذا قضى امرا، جب وہ کچھ کرنا ٹھان لیتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، وہ جب کچھ ٹھانتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کا یہ ایمان ہے یشوع مسیح کی پیدائش پر۔ خدا کو یشوع کو بنا باپ کے بنانا ہے تو وہ ایسے بنائے گا، ہزاروں عیسیٰ کو بنانا ہے بنا باپ کے تو وہ صرف یوں کر کے بنائے گا۔ اور وہیں اس کے مقابلے بائبل کا ورژن، اور یہ سجھاؤ میں ریورنڈ ڈنکس کو بھی دے رہا تھا جو ہیڈ ہے بائبل سوسائٹی کے جوہانسبرگ میں۔ میں وہاں انڈونیشین بائبل خریدنے گیا تھا جوہانسبرگ میں، انہوں نے مجھے چائے پر بلایا، میری ٹوپی اور داڑھی دیکھ کر اور میری بائبل میں دلچسپی دیکھ کر، اور میں نے انہیں یہی ایکسپلین کیا جو کہ ان کے لیے کچھ نئی چیز تھی، کچھ حیرت انگیز چیز تھی کہ میں اپنی کتاب سے بول رہا ہوں۔ وہ بولے کہ مجھے بائبل اور یہ بالکل ایک جیسی لگتی ہے۔ میں نے بولا ہاں، لیکن اوپری طور پر، اوپر دونوں ایک جیسا بولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عیسیٰ مسیح بنائے گئے ایک چمتکار سے، لیکن جب ہم دونوں کا کمپیئر غور سے کرتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن اور بائبل میں دودھ اور پانی کا انتر ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ امریکن دودھ اور پانی کے محاورے کو جانتے ہیں کہ نہیں، لیکن میں بتا دوں کہ دودھ اور پانی دونوں الگ چیز ہیں، اسی طریقے سے قرآن اور بائبل الگ ہیں، پورے الگ۔ قرآن کہتا ہے اگر خدا کچھ چاہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ سیم کوشچن بائبل کہتی ہے کہ مریم بولتی ہیں کہ میں کسی مرد کو اگر میں جانتی نہیں ہوں یا چھوا نہیں ہے یعنی سیکشولی، بائبل کہتی ہے کہ پوتر آتما اس پر اترے گی اور ایشور کی طاقت اس پر چھایا کرے گی۔ یہ چیز ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک کو بولنے کا موقع دے گی کہ بتاؤ پوتر آتما کیسے اتری، کیسے مریم پر چھایا کی، جیسے آدمی وائف کے ساتھ کرتا ہے، کیسے؟ نہیں، ایسا نہیں ہم جانتے ہیں، لیکن دونوں کتابوں کی بھاشاؤں کو دیکھو۔ قرآن کی بھاشا جو خدا چاہے وہ ہو جاتا ہے، بائبل کی بھاشا زمینی ہے۔ ان دونوں میں سے میں ریورنڈ ڈنکس سے پوچھ رہا تھا کہ کون سا والا آپ اپنی بیٹی کو دکھانا پسند کریں گے سر، قرآن والی ورژن کو یا پھر بائبل والی ورژن کو؟ اور یقین کرو کہ ان کا سر شرم سے جھک گیا اور انہوں نے کہا میں اپنی بیٹی کو قرآن والا دکھاؤں گا۔ بردر سویگن، آپ کا کیا مطلب تھا یونیک
वर्ड से। इसका जवाब देने के बाद मेरा सुझाव है क्यों ना इसे अपना आखिरी सवाल बना लिया जाए। वैसे भी हमें 2.5 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। सर 15 मिनट है अभी। अच्छा चलिए ठीक है, ओके। ये हर घंटे की फीस उन्हें दे रहे हैं लेकिन मुझे नहीं। लेकिन हाँ, मुझे $100 मिले। ग्रीक ट्रांसलेशन में अच्छे से कहा जाए तो ओरिजिनल ग्रीक ट्रांसलेशन में यूनिक शब्द का मतलब सबसे अलग, जो भी आज तक हुआ है, जिसे कोई भी खुदा के बेटे की तरह आज तक नहीं हुआ। वो यूनिक थे और ना ही मरियम की तरह कोई है जिसने खुदा के बेटे को जन्मा हो, जैसे इन्होंने अभी बताया अभी कुछ मिनट पहले ही। इसका साफ साफ मतलब है कि उनके जैसे न पहले कोई था ना ही बाद में होगा। वो यूनिक थे, खुदा का अपना बेटा जिस्म में जाहिर हुआ। और इत्तेफाक की बात यह है, हम ईसाई भी तीन खुदा को नहीं मानते और ना ही ये मानते हैं कि उसकी शादी हुई, उसका जन्नत में मकान है और उसकी औलादें हैं। ना ही हम ये बकवास को मानते हैं और ना ही सिखाते हैं। हम तो ये मानते हैं कि प्यार की वजह से ईश्वर इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर उतरा और यहाँ वो हम लोगों के साथ रहा, उनके साथ चला, बातें की, वक्त बिताया, लेकिन इंसानी शक्ल में। और इस शक्ल में ही सलीब में जान दे दी और इंसानों के गुनाहों के लिए वो कुर्बान हो गया। इंसान खुद को बचाने के लिए बेबस है, तो उसने ये किया और उसने लोगों से कहा तुम इस शरीर को मार दो, लेकिन मैं 3 दिन के बाद दोबारा उठ जाऊंगा। वो इस चीज पर फिर यूनिक थे। वो यूनिक थे अपने भविष्यवाणियों में, वो यूनिक थे अपनी पैदाइश पे, वो यूनिक थे अपनी जिंदगी में, वो यूनिक थे अपने चमत्कारों में, वो यूनिक थे अपने मिशन में, वो यूनिक थे अपनी मौत पे, वो यूनिक थे अपने रिजरेक्शन में, वो यूनिक थे अपने असेंशन में, और वो यूनिक होंगे जब वो वापस इस दुनिया में आएंगे। मिस्टर दीदार, हमने आपको आमंत्रित किया है अपनी ईसाई दुनिया पे इस टॉपिक पर डिबेट के लिए कि बाइबल खुदा का कलाम है या नहीं। क्या आप अब हिम्मत दिखाएंगे और दोबारा इसी टॉपिक पर डिबेट करेंगे रेवरेंड जिमी स्वेगेट से, लेकिन मक्का में? और अगर नहीं तो क्यों? कहाँ पे? मक्का। देखिए, अगर ये पूछा जाता कि मैं तैयार हूँ ब्रदर स्वेगार्ड से डिबेट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के कोई दूसरे शहर में, तो मैं अभी तैयार हूँ और हर मुलाकात में मैं इनको $10,000 दूंगा। जैसे मेडिसिन स्क्वायर गार्डन, न्यूयॉर्क, $10,000 हर एक मीटिंग के लिए मैं इनको दूंगा। हर एक के लिए $10,000, 4 के लिए $40,000। लेकिन सवाल करने वाला मुझसे पूछ रहा है कि क्या मैं इन्हें मक्का में बुलाऊंगा? पहली चीज, मैं मक्का का हुक्मरान नहीं हूं। दूसरी चीज, मक्का में जाने के लिए वीजा लगता है। पहली चीज, जब मैं अमेरिका आया था तुम्हारी सरकार ने मुझे जबरन वीजा लेने को कहा और मुझे पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ा वीजा पाने के लिए, और अब मैं यहाँ हूँ। मुझे ज़ैम्बिया जाना था, आपको पता है ना वो कहाँ पे है? जब ज़ैम्बिया इंडिपेंडेंट हो गया तो मुझे ज़ैम्बिया जाना था और उससे पहले स्मिथ वहां का हुक्मरान था, तो मुझे वहां जाने के लिए वीजा लगा और मुझे डॉक्यूमेंट्स में साइन भी करना पड़ा कि मैं स्मिथ की नाजायज हुकूमत को नहीं मानता। तब मुझे वीजा मिला। मुझे ज़ैम्बिया जाना था तो मुझे साइन करना पड़ा और बताना पड़ा कि मैं सदर्न रोडेशिया में स्मिथ की नाजायज हुकूमत को नहीं मानता। तो इसी तरीके से मुझे यहाँ आना है तो तुम्हारे टर्म्स और कंडीशन फुलफिल करने होंगे जो सरकार बताएगी, और अगर मैं कर सकता हूँ तो फिर मैं यहाँ आ सकता हूँ, और अगर मैं नहीं करूंगा तो ना ही मुझे यहाँ का वीजा मिलेगा, ना ही कनाडा का और ना ही साउथ अफ्रीका का। इसलिए शर्तें पूरी करनी होंगी। इसी तरीके से मक्का जाने के लिए भी एक शर्त है, और वो शर्त ये है, तो मैं ऐलान करना होगा अपनी जबान से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मतलब, इसका मीनिंग कि मैं ईमान रखता हूं कि खुदा एक है, फादर सन होली गोस्ट नहीं, न ही यशु को खुदा मानकर, बल्कि ये मानकर कि खुदा एक है, अल्लाह जो कि उसका नाम है, और मोहम्मद खुदा के आखिरी बंदे और रसूल हैं। बस इतना मान लो। आओ, तुम्हारा स्वागत है मक्का में। मिस्टर स्वैगर्ड, मिस्टर स्वैगर्ड,
آپ کے ترک کے انوسار ہولی بائبل کا کنگ جیمز ورژن ضروری ہے سیلیویشن کے لیے، تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جو دوسری بائبل کو مانے گا وہ جہنم میں جلے گا، جیسے بدھسٹ، کیتھولکس، مسلمان اور یہودی؟ میں نے ایسا کبھی نہیں کہا، اور نہ ہی اس پر یقین رکھا ہے کہ کنگ جیمز ورژن ہی نجات کا طریقہ ہے۔ یہ سب بکواس باتیں ہیں۔ اور جواب کے پہلے میں کہہ دوں، اگر آپ نے مجھے مکہ آنے نہیں دیا تو کم سے کم میرا ٹیلی کاسٹ پہنچنے دو۔ مسٹر دیدات نے بائبل کا ڈو اے ورژن مینشن کیا تھا۔ سر، ہم بائبل کے ڈو اے ورژن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویسے ٹرانسلیشن بولنا صحیح رہے گا۔ ہم ان کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے جو آپ نے بتائی تھی، لیکن ہم ڈو اے ٹرانسلیشن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں اچھا ٹرانسلیشن ہے وہ۔ کسی کو بھی نجات پانے کے لیے بائبل کے صرف ایک ٹرانسلیشن کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ تمہیں ضروری ہے کہ سب سے پہلے تم پرمیشور کا کلام مانو اگر بچنا ہے تو۔ اور پرمیشور کا کلام کہتا ہے کہ آسمان میں اس کے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایشور کا کلام یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نجات پا سکیں گے صرف اپنے ایمان سے، نہ کہ اپنے کاموں کی وجہ سے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں اپنے مالک یشوع مسیح پر۔ مجھے کوئی مطلب بھی نہیں وہ الفاظ کہاں ہیں، خدا کے الفاظ۔ کیا آپ کے پاس قرآن ہے سر وہاں پہ؟ مجھے مل سکتی ہے؟ امید ہے لے کے آئے ہیں یہ۔ ٹھیک ہے، خدا کے جتنے بھی الفاظ اس کتاب میں ہے، اگر تمہارا اس پر ایمان ہے اور ہاں اور نجات سے متعلق ہے، وہ بچ جائے گا۔ سمجھے کیا بولا میں نے؟ اگر خدا کا کلام سمبندھت ہے نجات سے، سمبندھت ہے چھڑائے جانے سے، سمبندھت ہے بچائے جانے سے، اگر یہ کسی دیوار کے کنارے پر لکھا ہوا ہے، صاف کہوں تو یہ ہمارے دل میں لکھا ہوا ہے۔ یہی بائبل بتاتی ہے۔ تم اس کتاب کو رٹ سکتے ہو، اس کی عبادت کر سکتے ہو، لیکن یہ تمہیں بچائے گی نہیں۔ اس کے پاس تمہیں بچانے کے لیے کوئی طاقت نہیں ہے۔ لیکن اگر خدا کا کلام اس میں ہے، میرا مطلب یشوع مسیح کو ہی مان لینا کہ وہی صرف نجات دے سکتے ہیں۔ اگر یہ قرآن میں ہے تو تم بچ جاؤ گے۔ مسٹر دیدات، مسلمان قرآن کے مختلف ورژن کا حساب کیسے رکھتے ہیں؟ کیا یہ سبھی ورژن کو جھوٹا ثابت کرتا ہے جیسا آپ نے بائبل کے بارے میں کہا تھا؟ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، قرآن کے الگ ورژن جیسا کچھ نہیں۔ میں نے کہا تھا ٹرانسلیشنز، تمہاری کتاب کے ورژن سے۔ بردر سویگارڈ نے اپنے پچھلے جواب میں کہا تھا کہ اس میں 7 سپوریس بکس ہیں ڈو اے ورژن میں۔ سپوریس کا مطلب انکار کر دیا، تو اسے بولتے ہیں ورژن۔ اس میں 7 کتابیں جو یہ نہیں مانتے کہ یہ خدا کا کلام ہے، لیکن وہیں دنیا کی ہر ایک ٹرانسلیٹڈ قرآن خدا کے کلام سے ہے۔ ہم شبدوں کا چناؤ کرتے ہیں، ہمارے پاس ورژنز نہیں ہے۔ یہ ورژن ہے اور یہ ورژن ہے، اس والی میں سے نہ جانے کیا نکال دیا جو اس میں ہے، اسے کہتے ہیں ورژنز۔ میری ہندی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اور میں کتنا صاف صاف بولوں۔ یہ الگ الگ کتابیں ہیں، اس کی 7 کتابیں اس میں نہیں ہیں، اور جو اس میں ہے وہ اس والی میں نہیں ہے، اور جو اس میں ہے اس میں سے نکال دیا گیا ہے، اسے کہتے ہیں ورژنز۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو۔ ریورنڈ جمی سویگٹ، ٹرینیٹی کیا ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک خدا ہے، نہ 2 نہ 10 اور نہ ہی 5، صرف ایک، جو 3 ویکتیوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ تینوں کی ڈیفرنٹ پرسنالٹیز ہیں۔ ہم مانتے ہیں ایک پرمیشور ہے، ہم مانتے ہیں خدائی بیٹے پر، اور ہم مانتے ہیں پوتر آتما پر جو مریم پر اترا تھا۔ مسٹر دیدات نے اس بارے میں کہا تھا وہ بھی خدا ہے۔ وہ تقسیم نہیں ہو سکتا، یعنی وہ بالکل متفق ہے، وہ ایکتا میں ایک ہے، نہ وہ اختلاف کرتے ہیں نہ ہی کیا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ جب آپ جنت جاؤ گے، اگر گئے، تب یشوع مسیح خدا کے بیٹے بیٹھے ہوئیں گے خدا کے کلام کے مطابق پرم پتا کے دائیں ہاتھ کی طرف، اور اس تخت کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھیں گے۔ تو نٹ شیل میں یہ ہے ٹرینیٹی۔
ہمارے پاس اب صرف 2 سوالوں کا سمے بچا ہے۔ مسٹر دیدات، کیا آپ ہولی گوسٹ پر یقین رکھتے ہیں؟ کیوں اور کیوں نہیں؟ دیکھیے، عیسائی دنیا میں ہولی گوسٹ کا وجود ان 3 میں سے ایک کا ہے۔ عیسائی کہتا ہے کہ باپ بھی خدا ہے، بیٹا بھی خدا ہے اور مقدس روح بھی خدا ہے، لیکن وہ 3 نہیں ہے، ایک ہے۔ یہ اپنے کیٹیکزم میں آگے لکھتے ہیں، باپ پرمیشور ہے، بیٹا پرمیشور ہے اور مقدس روح پرمیشور ہے، لیکن 3 پرمیشور نہیں، صرف ایک ہے۔ کیٹیکزم میں آگے لکھتے ہیں، باپ ویکتی ہے، بیٹا ویکتی ہے اور مقدس روح ویکتی ہے۔ یہ اپنی کتاب میں یہی بولتے ہیں، ویکتی ویکتی ویکتی، لیکن 3 ویکتی نہیں، صرف ایک۔ کون سی بھاشا بول رہے ہو؟ میں پوچھ رہا ہوں، یہ کون سی انگلش ہے؟ خدا کی قسم، یہ بکواس ہے، انگلش نہیں۔ یہ بولتے ہیں ویکتی ویکتی ویکتی، لیکن وہ 3 ویکتی نہیں، صرف ایک ہے۔ بردر سویگارڈ، مان لیتے ہیں آپ کے پاس 2 بھائی ہیں اور آپ تینوں ہم شکل ہیں، اور کوئی بھی آپ تینوں پر فرق نہیں بتا سکتا۔ آپ لوگ ایک دوسرے سے اتنا ملتے ہیں، اگر کسی نے خون کر دیا تو کیا دوسرے کو لٹکا دو گے؟ آپ کہو گے نہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیوں نہیں؟ تو آپ کہو گے کیونکہ وہ الگ ویکتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن فرق کیا ہے دونوں میں؟ ان کی پرسنالٹی۔ تو فادر، اس دماغ کا تو پتہ ہی ہے، امیجنیشن۔ جب تم فادر بولتے ہو تو دماغ میں تصویریں آنے لگتی ہیں، جب آپ بولتے ہو فادر کے نام پر تب تصویریں بننے لگتی ہیں، بوڑھا باپ سینٹا کلوز جیسا جو بہت بہت بڑا ہے لیکن ایک انسان کی طرح بیٹھا ہوا ہے پلانٹ پر، جس کے پاؤں دھرتی پر لٹک رہے ہیں، جس کے اوپر جنت کی چھتری ہے، پیارا پرم پتا۔ اور جب بولتے ہو بیٹا خدا ہے، تب کیا تم جیتے ہوئے بیل کے بارے میں سوچتے ہو؟ نہیں، سندر جوان آدمی آتا ہے، سنہرے بالوں والا، نیلی آنکھوں والا، جیسے کنگ آف کنگ مووی میں تھا، جیزس آف نیزریت۔ اس مووی میں جیفری ہنٹ، جس میں وہ رول کر رہا تھا جیزس کا، خوبصورت آدمی، سنہرے بال، نیلی آنکھیں، ساتھ میں خوبصورت داڑھی، نہ کہ ٹیڑھی میڑھی ناک والا۔ یہی تصویر جب سوچتے ہو تمہارے دماغ میں آتی ہے، یا من میں شیکسپیئر کا کردار آتا ہے، شائلاک؟ نہیں، من میں تو انگریز آتا ہے، یا جرمن یا یوروپین، سیدھی ناک والا، دا سن۔ اور جب پوتر آتما بولتے ہو تو کبوتر جیسا آتا ہے، جب یشو کو جان دا بیپٹسٹ بیپٹائز کر رہے تھے، یا تو آگ کے لٹوں میں آتی چیز کو سمجھتے ہو۔ پکچر صاف نہیں ہے، لیکن پکچر ہے۔ تمہارے دماغ میں 3 الگ الگ تصویریں ہیں، اور جتنا بھی کوشش کر لو ان 3 تصویروں کو ایک نہیں بنا سکتے، چاہے جتنا دماغ توڑا لو۔ لیکن جب پوچھا جاتا ہے تو بولتے ہو ہم تو ایک ہی دیکھتے ہیں۔ جھوٹ ہے یہ، آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ ایکچولی ہمارے پاس 3 منٹ اور ہے۔ مسٹر سویگٹ، یہ کوشچن مینجمنٹ کی طرف سے ہے، کیا آپ پرمیشن دیں گے اس ایونٹ کی کاپی دوسروں کو دینے میں جو بھی اس ایونٹ کو دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ پہلی بات تھی، اور دوسری بات، آپ نے اس ایونٹ کو ٹی وی میں کیوں آنے نہیں دیا؟ اور تیسری بات، ہم نے اس ایونٹ کو مکہ میں ٹیلی کاسٹ کرنے کا موقع فراہم کیا، لیکن ہمیں منع کر دیا گیا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ نے مجھے مس کوٹ کیا۔ میں نے ایسا نہیں کہا کہ خدا ایک ویکتی ہے، یا بیٹا ایک ویکتی ہے، یا پوتر آتما ایک ویکتی ہے، اور یہ سب مل کر ایک ویکتی ہیں۔ میں نے ایسا نہیں کہا۔ میں نے کہا کہ خدا ایک ہے، ایک ویکتی نہیں ہے۔ اور مجھے تو لگتا ہے یہ ٹی وی میں جا رہا ہے، یہاں پہ 1 2 3 4 5 کیمرے ہیں۔ آپ بول رہے ہیں ٹی وی میں نہیں جا رہا، یہ تو ریکارڈ ہو رہا ہے۔ بولیے، میں تھوڑا کنفیوز ہوں، میں سمجھ نہیں پا رہا۔ کیا آپ پرمیشن دیں گے اس ایونٹ کی کاپی لوگوں کو دینے میں؟ ہاں بالکل، لیکن اس شرط پر کہ آپ لوگ ویڈیو کو کٹ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ میں بھی تھوڑا بہت ٹی وی کو جانتا ہوں، آپ کسی کو بھی کچھ بھی کہلوا سکتے ہیں، تھوڑا سا ایڈٹ کر کر، تھوڑا سا کٹ پیسٹ کر کے۔ ہم لوگ اس کے ایکسپرٹ ہیں مسٹر دیدات۔ اور اس آدمی پر بھروسہ کرتا ہوں میں۔ سر یہاں دیکھیے گا، آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، لیکن میں ان پر بھروسہ نہیں کر سکتا جن کو میں دیکھ نہیں سکتا۔ اگر اس ویڈیو کو ٹی وی میں لانا ہے تو ہم آپ سے ایک بیان لکھوائیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو جو کرنا ہے کریں۔ لیکن ہاں،
اگر آپ کو ایڈٹ کرنا ہے تو آپ لوگ بتا دیں کہاں ایڈٹ کریں گے اور کہاں کٹ کریں گے. مجھے لگتا ہے یہ فیئر ہوگا، اور نہ ہی ہم اپنے سائڈ سے آپ کی بات کاٹیں گے اور نہ ہی ہم آپ کی باتوں کو چینج کریں گے، کیونکہ یہ بھی فیئر نہیں ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم اتنے ہی عیسائی ہیں جتنا کہ کوئی ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. اور سنیں، کیوں نہ ایک دوسرے کے نمبر لے لے جانے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں برکت دے اور اس سب سے ہمیں کچھ ملے، اور یہ ڈائلاگ ہمیں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے قریب لایا ہے. تھینک یو ویری مچ. گڈ نائٹ.